الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے اپنے ایک بہت بڑے انعام اور احسان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کن پر؟ اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک عالی شان پیغمبر بھیجے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ ان کی آمد سے پہلے سری گمراہی میں مبتلا تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے اندر گمراہی کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی، کیونکہ دور نبوت بہت دور ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. ان کو بھی آسمان پر تشریف لے گئے ہوئے تقریباً 500 برس گزر چکے تھے. اس وقت سے لے کر حضور علیہ السلام کی آمد تک نہ کوئی نبی تھے بیچ میں، نہ کوئی دین و شریعت تھی، اور نہ کوئی مصلح تھے اللہ کی طرف سے، نہ کوئی مجدد تھے، کچھ بھی نہیں. تو اس وقت لوگوں کے اندر برائیاں کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھیں، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، اور نظریات کی بھی، فکری بھی، اور اسی طرح سے بہت ساری برائیاں ان کے اندر در آئی تھیں. لڑائی بھڑائی ان میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی. ذرا ذرا سی بات پر اتنی بڑی لڑائیاں چھڑتی کہ خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے، اور کئی برس تک وہ لڑائیاں ختم نہ ہوتی. پھر سودی لین دین، رشوت کا بازار، زناکاری اور بدکاری، یہ ساری چیزیں اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں پھیل گئی تھیں. ایسے وقت میں جب کہ ضرورت تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جا کر معاشرے کی تشکیل کریں اور معاشرے کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں. حضور علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کی. اس میں آپ کو بہت بڑی تکلیفوں سے بھی دوچار ہونا پڑا، اپنوں کی تکلیفوں سے بھی اور دوسروں کی تکلیفوں سے بھی. اپنوں نے بھی حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دیں اور دوسروں نے بھی دی.
اور یہ ضابطہ یہ ہے کہ اصلاح کی جب تحریک اٹھتی ہے کوئی تو پہلے اپنے ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر قریب کے لوگ، اور اس کے بعد پھر اور لوگ مخالفت میں لگ جاتے ہیں۔ اصلاح کی تحریک جو اٹھتی ہے، نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر جب دعوت دی دین کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ برا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام نے اصلاح کی تحریک شروع کی، گھر سے ہی مخالفت شروع ہو گئی، اور اسی اللہ کے بندے نے حضور علیہ السلام کو پتھر بھی مارا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس نے حضور علیہ السلام سے یہ کلمات کہے، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کیا ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہمیں یہ باتیں سنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر غصہ آیا، اور تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اللہ نے پوری صورت اتار دی۔ حضور علیہ السلام اپنی تحریک کو لے کر چلتے رہے۔ اس تحریک میں آپ کو بڑی بڑی دشواریاں اٹھانی پڑیں، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑیں، اور روحانی اذیتیں بھی، ذہنی اذیتیں بھی آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ اب جسمانی اذیت آپ دیکھیں، یہ بھی قریبی لوگوں نے ہی آپ کو پہنچائی۔ ایک دفعہ بیت اللہ کے سائے میں حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور قریبی کفار اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی نماز کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ابو جہل بھی اس میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی لا کر کون ہے جو ان پر رکھ دے؟ تو عقبہ بن ابی معیط وہ گیا اور جا کر اونٹ کی اوجڑی لے آیا۔ حضور علیہ السلام سجدے میں گئے تو اس ظالم نے حضور علیہ السلام کی کمر اقدس پر وہ رکھ دی۔ تو حضور علیہ السلام کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، حضور علیہ السلام اٹھ نہیں سکے۔ اور اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ مردوں کی بھی جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کہیں قریب تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں اور حضور علیہ السلام سے اس کو ہٹایا، تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ادھر پھر ابو جہل کی رگ حمیت پھڑکی اور اس نے حضرت فاطمہ کو مارنے کی کوشش کی، تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کے لیے حضرت حمزہ کو کھڑا کر دیا، حالانکہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ نے کھڑا کر دیا ان کو، اور انہوں نے طیش میں آ کر اپنی کمان ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور کہا تجھے غیرت نہیں آتی کہ ایک بچی کو مارنے کے لیے اٹھ رہا ہے؟ اس کو تکلیف ہوئی اور اس کا سر بھی لکھا ہے کہ پھٹا، لیکن کر کچھ نہیں سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی مکے کے سرداروں ہی میں سمجھ لے بڑے لوگوں میں تھے، وہ کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک تو نبی علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، اللہ تعالیٰ نے تو فوراً اس سے انتقام لے لیا، اور بدر کے موقع پر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا۔ اور رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو نبی علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ دیا کہ وہ سید الشہداء کہلایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی۔ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں، وہ میدان احد میں ہے، میدان احد میں جو شہداء احد کا قبرستان ہے وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے جانا اور ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ جانا ہوا ہمارا اللہ کی توفیق سے، تو وہاں شب کو جب ہم گئے تو اس قدر خوشبو مہک رہی تھی آپ کی روض اطہر سے نکلنے والی کہ سارا علاقہ معطر ہوا تھا۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اس سے نوازا جو نبی کی نصرت و مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے حق کی حمایت کی تھی، اور جس شخص نے حق کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود کہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، لیکن 2 بچوں سے ذلیل و رسوا کروا کر اللہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جو توہین اور بے ادبی کرتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا انا کفیناک المستہزئین، آپ سے استہزاء کرنے والے جو ہیں ان سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو چھوڑتے نہیں، بدلہ ضرور لے۔ جو ایسا واقعہ ہوا تھا کہ خاکے چھپے، تو جو خاکے بنانے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا، آگ میں جل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف نہیں کرتے اور ان سے ضرور بدلہ لے لیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جو ان کا حال ہوگا وہ ہوگا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر فضل فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کو اور آپ کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام، ان کو جسمانی اذیتیں بڑی بڑی دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ ان اذیتوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچ سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو اذیتیں دی جاتی تھیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، آپ کے سامنے کیا تذکرہ کرنا۔ ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کی زبان مبارک سے احد احد ہی نکلتا تھا۔ مالک تو کہتا تھا احد کا انکار کر، لیکن ان کی زبان پختہ ہو چکی تھی احد کے اقرار میں، وہ احد احد ہی کہتے تھے، جتنی مرضی تکلیف دیں اور جتنا مرضی ستائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تکلیفوں کے سہنے کے بدلے میں یہ انعام دنیائی میں دے دیا کہ سید المؤذنین بنا دیا۔ مسجد نبی شریف جب بنی اور وہاں پر مؤذن کے بنانے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو مؤذن بنایا، دنیا میں سید المؤذنین بن گئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو درجات دیں گے وہ تو دیں گے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں دنیا میں کہ دیکھو اگر ہمارے رستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرو گے تو ہم اس کا یہ صلہ دیں گے۔ الغرض میں بیان کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دی گئیں، جسمانی تکلیفیں بھی اور ذہنی بھی۔ اب ذہنی تکلیفوں کا اندازہ لگاؤ اس سے کہ حضور علیہ السلام کو ایک تو نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو خود قرآن نے ہی تردید کی ہے، آپ کو مجنون کہا جاتا، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا، کبھی آپ کو کاہن کہا جاتا، العیاذ باللہ۔ یہ ذہنی طور پر گویا آپ کو ٹارچر کیا جاتا۔ آپ تو اللہ کے مقرب نبی ہیں، اور نبی بھی ایسے عظیم الشان کہ ان جیسے نبی نہ آئے نہ آئیں گے قیامت تک، اور ان کو یہ القاب یہ دے رہی ہے قوم۔ تو حضور علیہ السلام کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے خود تردید فرمائی وما صاحبکم بمجنون،
اور اللہ تعالیٰ نے شاعر کے ہونے کی بھی نفی کی کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو مقرب نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے ذریعے سے آگے کام لیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ایک تو یہ تکلیف دوسرے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی کے بیٹوں سے ہو چکا تھا۔ تو ابو لہب جو تھا اس نے بیٹوں سے کہا جب تک تم ان کو طلاق نہیں دو گے میں تو تمہاری صورت بھی دیکھنے گوارا نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ آپ خود سوچو، بچے والے ہی اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تو کس قدر ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سگا چچا تھا ابو لہب، سگا چچا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گا جب تک تم طلاق نہیں دو گے۔ اب یہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ ذہنی اذیت تھی۔ تو حضور علیہ السلام کو جسمانی اذیت الگ اور ذہنی طور پر حضور علیہ السلام کو تکلیفیں الگ، لیکن حضور علیہ السلام سارا کچھ برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے توحید و رسالت کو لے کر چلتے رہے۔ اور حضور علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو آپ نے بھرپور طریقے سے پورا کیا۔ توحید و رسالت کو عام کیا اور تلاوت آیات کو عام کیا، تزکیہ اس کو عام کیا، تعلیم کتاب و حکمت کو عام کیا۔ حضور علیہ السلام جن مقاصد کے لیے آئے تھے ان مقاصد کو آپ نے پورا کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو بہت زیادہ کوشش کی معاشرے کی تشکیل میں، جتنے بھی موقع ہو سکتے تھے معاشرے کی تشکیل کے، سب میں حضور علیہ السلام نے کام کیا، بھرپور طریقے سے کام کیا۔ کوئی پہلو آپ نے چھوڑا نہیں کہ وہ تشنہ رہ گیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ہر معاملے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رہنمائی فرمائی، کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام تو یہ کام کر گئے، اب ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے طریقے پر اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام میں یقیناً دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں، ان کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں گے تو ہم آگے چل سکیں گے۔ ہم ذرا سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام جو دین ہمیں دے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے ہر شعبے میں محنت کریں اور دین کے ہر شعبے کو لے کر آگے بڑھیں، اپنی ذہن کو محدود نہ کریں، آگے بڑھیں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم بھی اپنی دعوت کو عام کریں، ہر محکمے میں ہم جائیں اور ہر محکمے میں کام کریں۔ انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے، ہماری زندگی بھی سدھرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اوروں کی بھی زندگی کو سدھار دیں گے۔ تو جب ان کی زندگیاں صحیح ہوں گی تو ان کے عملوں کا اجر بھی اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس میں تو انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا بیان کریں گے، مجھے ابھی ایک جگہ جانا ہے، اس واسطے میں نے مختصر ہی سوچا کہ مختصر ہی بیان ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔